اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احکام میت میں ہماری بحث چل رہی تھی دفن کے متعلق، جو مبحث پانچویں مبحث اور میرے خیال سے آخری مبحث ہو یہ، جس میں ہم نے پڑھ لیا تھا واجبات دفن کہ والواجب سطرہ فی الارض عن الحوام والسباع، اور اس کے بعد مستحبات پڑھ لیا تھا کہ مستحب و اتباع الجنازتی او مع عہد جانبیہا، اور پڑھتے ہوئے ہم لوگ آ گئے تھے واللحد افضل من الشق، کہ لحد افضل ہے شق سے، بقدر ما یجلس فیہ الجالس، اتنی مقدار میں کہ جس میں بیٹھنے والا بیٹھ سکے۔ اور یہ ماپ کس اعتبار سے ہے؟ یہ ماپ ہے گہرائی کے اعتبار سے۔ کس اعتبار سے؟ گہرائی کے اعتبار سے، سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ دونوں کے لیے ہے، دونوں کے لیے مطلب کہ لحد ہو یا شق، دونوں ایسی ہو کہ اس پہ کوئی بیٹھنے والا بیٹھ سکے، اتنی گہری ہونی چاہیے۔ وَالذِّكْرُ عِنْدَ تَنَاوُلِهِ، اور ذکر کرنا میت کو قبر میں اتارتے وقت۔ یہ کوئی بھی ذکر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، اس سے یاد خدا تازہ ہو۔ وعند وضعه فی اللحد، اور جب لحد میں میت کو رکھ رہے ہوں تب بھی انسان ذکر کرتا رہے، یہ مستحبات میں سے ہے۔ والتحفی، اور کیا مستحب ہے مولانا؟ قبر میں ننگے پیر ہونا، تحفی، تحفی کہتے ہیں حافی یعنی ننگے پیر بنا چپلوں کے۔ 4 نمبر کا حاشیہ ہے، چلتے ہیں وہاں پہ دیکھتے ہیں کیا ہے۔ ای یعنی ان یکون الملتقى للمیت، ملتقى سے سمجھ میں آ رہا ہے کون؟ دیکھیے مولانا سمجھ لیجیے، جو قبر میں پہلے اتر جاتے ہیں، اتر کے میت کو پکڑتے ہیں، وہ ملتقی ہیں۔ کیا ہیں؟ ملتقی۔ ان یکون الملتقی للمیت، یعنی ضروری ہے کہ ملتقی للمیت، جو میت کو لے رہا ہے فی القبر، قبر میں، حافین، کیا ہو؟ ننگے پیر ہو، غیر منتعل، بنا چپل کے ہو، نال نہیں ہونی چاہیے، مستحب ہے یہ۔ وحل الازرار، کیا معنی ہوتا ہے مولانا وحل الازرار؟ اور جو دافن ہے، دفن کرنے والا ہے، وہ اپنے کپڑوں کے بٹن کو کھول دے، مستحب ہے۔ جو اندر قبر میں اترا ہوا ہے وہ اپنے، صحیح ہے، جو کپڑے اس نے پہن رکھے ان کے بٹن کو کھول دے۔ وکشف الرأس، مستحب ہے کہ سر کیا ہو؟ کھلا ہوا ہو، کیپ نہ ہو، کپڑا نہ ہو، سمجھ میں آیا؟ جو دافن ہے، دفن کرنے والا ہے، وہ کیا ہونا چاہیے؟ کھلا سر ہونا چاہیے۔ وحل عقد الاکفان، وحل عقد الاکفان، اور کفن کی گانٹھوں کو کھول دینا مستحب ہے۔ عقد کی جمع ہے عقد۔ وحل عقد الاکفان، کفن کی گانٹھوں کو کھول دے، یا عقد الاکفان ہے تو کفن کی گانٹھ بھی ہو جائے گا، کوئی مشکل نہیں ہے۔
وَوَضْعُ خَدِّهِ عَلَى التُّرَابِ، کیا معنی ہوگا؟ اس کے گال کو رکھنا مٹی پر، مستحب ہے مولانا۔ وَضْعُ خَدِّهِ، خد کہتے ہیں کس کو؟ گال کو، ہمارے میت کے گال کو۔ خدِّهِ خد المیت کر لیں، وہاں کبھی اپنا گال رکھ لیں قبر میں اتر کے۔ وضع خدِّهِ یعنی خد المیت، اور وہ بھی میت کا کون سا؟ ایمن لکھے، دایاں، دایاں رخسار۔ کہاں رکھا جائے؟ علی التراب، کس پر؟ مٹی پر۔ اس کے بعد کیا ہے؟ وَوَضْعُ شَيْءٍ مِّنَ التُّرْبَةِ، وَضْعُ شَيْءٍ مِّنَ التُّرْبَةِ مَعَهُ، اور کچھ رکھنا من التربۃ الحسین یعنی خاک شفا، معه مع المیت یعنی میت کے ساتھ کچھ خاک شفا کا رکھنا مستحب ہے۔ وَتَلْقِينُهُ الشَّهَادَتَيْن، اور اس کو تلقین کرنا، تلقین کے معنی ہونا تعلیم دینا مولانا، تلقین کرنا یعنی تعلیم دینا۔ قبر کو بند کرنے سے پہلے تلقین کرنا، وہ تلقین الشہادتین، شہادتین کی تلقین اس پر کیا ہے؟ مستحب ہے۔ وَالْإِقْرَارُ بِالْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، اور ائمہ کی امامت کا اقرار کرنا۔ وَشَرْجُ اللَّبْنِ، صحیح، وَشَرْجُ اللَّبْنِ سے مراد کیا ہے مولانا؟ لبن کہتے ہیں یہاں پہ بنا پکی ہوئی اینٹیں، کچی اینٹیں۔ شرج کرنا یعنی بند کرنا، ان کو ایک دوسرے سے جوڑنا۔ 5 نمبر کے حاشیے پہ چلتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ اَن يَنْضُضُهَا بِالطِّينِ، طین بھی کچی مٹی کو کہیں گے مولانا۔ اَن یعنی اسے بند کرے مٹی سے، وَشِبْهِهِ یا اس جیسی سے، بِحَيْثُ لَوْ أَحَالُوا عَلَيْهِ التُّرَابَ، اس طریقے سے کہ اگر اس پر مٹی ڈالی جائے، لم تصل، اس تک نہ پہنچے۔ سمجھ میں آیا مولانا؟ یعنی قبر میں مٹی ڈالی جائے تو میت تک مٹی نہ پہنچے۔ الیہ اذ لا یکرہ الاحالۃ لکل احد، صحیح، اذ لا یکرہ الاحالۃ لکل احد، تاکہ کسی پر مٹی کا ڈالنا مکروہ نہ ہو۔ میں نے سنا ہے مولانا یہ لوگ ایسے ہی ڈال دیتے ہیں جی، کہ ڈائریکٹ کیا ہو، لاش کے اوپر مٹی کو ڈال دیا جائے۔ دیکھیے مولانا، اب جو قبر میں اترے تھے ان کو نکلنا ہے کہ نہیں نکلنا ہے؟ کہاں سے نکلیں گے؟ کہا والخروج من قبل رجلیہ، من قبل رجلیہ، صحیح ہے، اور ان کا نکلنا اس کے میت کے پیروں کی طرف سے، پایتی سے نکلے، جو اندر تھے، سر کی طرف سے نہیں بلکہ پیر کی طرف سے ان کا نکلنا مستحب ہے۔ وَإِحَالَةُ الْحَاضِرِينَ التُّرَابَ بِظُهُورِ الْأَكُفِّ، ظاہر جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟
زہر کہتے ہیں اوپری حصے کو، اسی لیے مٹی ڈالی جاتی ہے، مٹی دیتے ہیں تو کیسے دیتے ہیں؟ صحیح ہے نا؟ یہ مستحب عمل ہے، ایسے دے سکتے ہیں، لیکن مستحب کیا ہے؟ ایسے دینا بظہور الاکف۔ کب کس کو کہا جاتا ہے؟ ہتھیلی کو۔ بظہور الاکف، ہتھیلیوں کے ظاہری حصے سے۔ تو ظاہری حصہ کون سا ہے؟ اوپر کا ہے۔ وَإِحَالَةُ الْحَاضِرِينَ، احالہ کہتے ہیں مٹی دینا۔ احالۃ الحاضرین التراب، حاضرین کا مٹی دینا، بظہور الاکف، صحیح ہے، اپنی ہتھیلیوں کے ظاہری حصے سے۔ سمجھا؟ احالۃ الحاضرین التراب بظہور الاکف، ہتھیلیوں کے اوپری حصے سے۔ وَطَمُّ الْقَبْرِ، قبر کو بند کرنا۔ وَتَرْبِيعُهُ الْمَاءِ عَلَيْهِ دُورًا، اور پانی کا ڈالنا اس پر گھومتے ہوئے، یعنی چاروں طرف، مستحب ہے۔ تربیع چاروں اس کو چوکور بنانا، وَصَبُّ الْمَاءِ عَلَيْهِ دُورًا، اور گھوم کر اس پر پانی ڈالنا، وَوَضْعُ الْيَدِ عَلَيْهِ، اور اس پر انگلی کا رکھنا مستحب ہے۔ وَالتَّرَحُّمُ، اور اس پر رحم کرنا، یعنی رحمت خدا کی دعا کرنا میت کے لیے مولانا۔ وَتَلْقِينُ الْوَلِي، اور ولی کا تلقین پڑھنا، بعد الانصراف، لوگوں کے چلے جانے کے بعد۔ سمجھ میں آیا؟ کیا کہہ رہا مولانا؟ کہ لوگ اس سے ولی سے کہیں بے ان یصبر، کہ وہ کیا کرے؟ صبر کرے، اور جب سارے لوگ چلے جائیں تو پھر تلقین پڑھی جائے بلند آواز سے، یا فلا بن فلا ویس، اور اس کے بعد اس کا اور اس کا نام لیا جائے، پھر کہا جائے اسمع افہم 3 مرتبہ، پھر کہ اللہ ربک و محمد نبیک والاسلام دینک والقرآن کتابک۔ صحیح ہے نا؟ یہ پوری تلقین ہے۔ ثبتک اللہ بالقول الثابت، ہداک اللہ الی صراط مستقیم، عرف اللہ بنبیک بینک وبین اولیائک فی مستقر من رحمتہ، اللہم جاف العرض عن جنبیہ واسعد بروحہ الیک ولقہ منک برہانا، اللہم عفوک عفوک۔ یہ پورے تو میں نے شارٹ میں چھوڑ چھوڑ کے پڑھ دیا آپ کو۔ یہ کیا ہے؟ تلقین ہے۔ اب آ جائیے مکروہات پہ جلدی سے بیٹا، جلدی سے۔ وَيُكْرَهُ نُزُولُ ذِي الرَّحْمِ، صحیح ہے، قریبی رشتہ داروں کا قبر میں نازل ہونا مکروہ ہے۔ اور یہاں استثناء کیا گیا الا فی المرأہ، سوائے عورت میں۔ عورت میں قریبی رشتہ داروں کا رہنا قبر میں کیا ہے؟ بہتر ہے، غیروں کا نازل ہونا مکروہ ہو جائے گا۔ وَيُكْرَهُ نُزُولُ ذِي الرَّحْمِ، قریبی رشتہ داروں کا نازل ہونا مکروہ ہے۔ وَإِحَالَتُهُ التُّرَابُ، اور اس کو مٹی دینا مکروہ ہے۔ قریبی رشتہ دار، بیٹا ہے، بھائی ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ کانگھا دینے میں نہیں، مٹی دینا، مٹی دینا، قبر میں اترنا۔ وَفَرْشُ الْقَبْرِ بِالسَّاجِ، ساج کہتے ہیں مولانا ایک مضبوط لکڑی، ساج ایک مضبوط لکڑی۔ وَفَرْشُ الْقَبْرِ بِالسَّاجِ، قبر کے فرش کو ساج سے بنانا، من غیر حاجت، بنا کسی حاجت کے۔ لیکن اگر کوئی حاجت ہو کہ کوئی اسے کھا لے گا تو اس وقت کیا ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے۔ وَتَجْسِيسُهُ، یعنی قبر کو بنانا جس سے، جس جانتے ہیں مولانا؟
جہاں تک میں سمجھتا ہوں جس ہے وہ جو بنایا جاتا ہے چونے وغیرہ کا، پہلے مکانات نہیں بنتے تھے، ہاں سرخی ملا ہوا چونا، لالی ملا ہوا چونا، عمارت کا مسالہ، ایسے سمجھ لیں آج کے جو عمارت بنانے میں مسالہ جوڑا جا رہا ہے یہ بھی سیمنٹ بالو گٹی، اس سے بنانا کیا ہے مکروہ ہے کہ اینٹیں اس سے جوڑنے لگ جائے، جڑتی ہیں کہاں جوڑتی ہیں؟ ارے اوپر نہیں اندر جو پیسے بنائی جا رہے ہیں، وَتَجْدِيدُهُ اور اس کی تجدید کرنا، کیا تجدید کرنا یعنی نیا بنانا مکروہ ہے مولانا، وَدَفْنُ مَيِّتَيْنِ فِي قَبْرِ وَاحِدٍ اور ایک میت ایک قبر میں دو میتوں کا دفن کرنا مکروہ ہے، وَنَقْلُهُ إِلَى غَيْرِ الْمَشَاهِدِ اور مشاہد مقدسہ کے علاوہ کہیں اور اس کی لاش کو منتقل کرنا مکروہ ہے۔ آج کوئی کانودر میں دفن ہوئے، یاسین حسین کا انتقال ہوا، کانودر میں دفن ہوئے، محرم کی چھٹی ہوئی تو یاسین کو نکال کے کہاں لے جایا گیا؟ ان کے وطن لے جایا گیا، مکروہ ہے، سوائے یہ کہ کربلا لے جائے، نجف لے جائے، قم لے جائے، سمجھ میں آیا؟ جو مشاہد مقدسہ ہیں وہاں نقل کرنے میں حرج نہیں ہے۔ اب اگر کوئی مولانا سمندر میں جاتے میں مر جائے جہاں 6 مہینے کا سفر ہے، کیسے دفن کیا جائے گا؟ کہہ رہے والمیت فی البحر یثقل ویرمى فیہ، میت کو سمندر میں بھاری کیا جائے گا اور اس میں سمندر میں پھینک دیا جائے گا۔ کیسے بھاری کیا جائے گا؟ اس کے پیر میں پتھر وغیرہ باندھ دیں گے، سمجھ میں آیا؟ تاکہ میت تیر کر وہ نیچے اوپر نہ آئے۔ والمیت فی البحر یثقل، سمندر میں میت کو بھاری کیا جائے گا، وہ یرما فیہ اور اس میں دفن کر دیا، ارے پھینک دیا جائے گا۔ ولا یدفن فی مقبرۃ المسلمین غیرہم اور مسلمان کے قبرستان میں مسلمانوں کے علاوہ کسی اور کو دفن نہیں کیا جائے گا۔ الا ذمیۃ الحامل من المسلم، سوائے ذمی عورت جو حامل ہوئی ہو مسلمان سے، فیستدبر بها القبلہ تو اس کا قبلہ مستدبر قبلہ ہوگی۔ مستدبر قبلہ کیسے؟ دیکھیں مولانا یہاں کھڑے ہو جائیے، دیکھ لیجئے کیسے رہے گا۔ جیسے مسلمانوں کی میت ہے تو مسلمانوں کی میت کو کیسے دفن کیا جائے گا؟ ایسے، یہ مان لیے چہرہ اور یہ سب ہو گیا۔ تو اگر ذمی عورت ہے، ذمی یعنی کافر ذمی ہے، تو اس سے مسلمان نے عقد کیا ہے، اس کے پیٹ میں ایک بچہ ہے تو کس کا ہے؟ مسلمان کا۔ کہا مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن کیا جائے گا، لیکن کیسے؟ مستدبر القبلہ، اس طرح سے اس کی پیٹھ قبلے کی طرف رکھی جائے گی اس عورت کی، تاکہ جو اس کے پیٹ میں مسلمان کا بچہ ہے وہ کدھر ہو جائے؟ قبلے کی طرف ہو جائے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ دیکھیے مسلمان ہو گئی ہے تو نہیں، مسلمان ہو گئی تو پھر مسلمان ہے نا، مسلمان نہیں ہوئی ہے لیکن اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ مسلمان ہے۔ وَلَا يُدْفَنُوا فِي مَقْبَرَةِ الْمُسْلِمِينَ غَيْرُهُمْ، مسلمانوں کے قبرستان میں ان کے علاوہ، یعنی غیرہم سے مراد غیر المسلمین، مسلمانوں کے علاوہ کسی کو دفن نہیں کیا جائے گا، الا الذمیۃ، سوائے ذمی کے، الحامل من المسلم، جو حامل ہوئی ہو کس سے؟ مسلمان سے، فَيُسْتَدْبَرُ بِهَا الْقِبْلَةِ تو اس کے ذریعے کیا کریں گے؟ استدبار قبلہ کریں گے۔ 3 نمبر کے حاشیے پہ آ جاتے ہیں مولانا۔ 3 نمبر کا حاشیہ کیا کہہ رہا ہے؟ لِيَقَعَ وَجْهُ الْوَلَدِ إِلَى الْقِبْلَةِ، تاکہ بچے کا چہرہ کدھر ہو جائے؟ قبلے کی طرف ہو جائے، غالب جیسا کہ یہ عام طور پر ہوتا ہے۔ فی وضع الجنین فی بطن امہ، صحیح ہے، بچے کے پیدا ہونے میں جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، ان یکون وجہہ الی ظہر امہ، کہ بچے کا چہرہ کدھر ہوتا ہے؟ ماں کی پیٹھ کی طرف ہوتا ہے۔
یعنی پیٹ کی جانب کیا ہوتا ہے بچے کی؟ پیٹھ ہوتی ہے، اور اس کا چہرہ اور سینہ کدھر ہوتا ہے؟ ماں کے پیٹھ کی طرف. جب ماں کے پیٹھ کی طرف ہوتا ہے تو عورت کو کیا کریں گے؟ مستقبل قبلہ کریں گے، تاکہ بچہ کدھر ہو جائے؟ قبلے کی طرف ہو جائے. ٹھیک ہے. اب یہاں بچ جاتے ہیں مولانا مسائل جو انشاءاللہ ہم لوگ کل پڑھیں گے. والحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.